الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ ہمزہ ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی تشریح کا بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا. یاد دہانی کے لیے اس سورت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنے والا ہو اور منہ پر لوگوں کو تاونے دینے والا ہو. ہمزہ کے معنی وہ شخص جو غیبت کرنے کا عادی ہو، یعنی لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہو، ان کے عیب بیان کرتا ہو، مزے لینے کی خاطر، مجلس آرائی کی خاطر، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کی برائی بیان کرنے والا ہو ان کے پیٹھ پیچھے، اس کو ہمزہ کہتے ہیں. اور لمزہ کے معنی وہ شخص جو لوگوں کے منہ پر ان کو تانے دینے والا ہو. ایک تو کسی شخص کو خیرخواہی کے تحت کوئی اس کی غلطی بتا دینا کہ تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لے، یہ تو خیرخواہی کی بات ہے. لیکن تانے دینا منہ پر اور اس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور لمزہ ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو منہ پر لوگوں کو تانے دینے کا عادی ہو.
تو فرمایا کہ بڑی خرابی ہے اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے والا ہو اور منہ پر انہیں تانے دینے والا ہو. الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال جمع کر کے رکھا اور اس کو گنتا رہتا ہے کہ آج میرا مال اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا ہوا ہے، ہمیشہ زندہ رکھے گا. یعنی مال میرا مجھے موت سے گویا نجات دلا دے گا اور میں ہمیشہ اس مال کی بدولت زندہ رہوں گا. یحسب ان مالہ اخلدہ. کلا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے انسان، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے شخص کو جو غیبتیں کرتا ہو، لوگوں کو تانے دیتا ہو اور مال کو جمع کر کے اس کو گنتا رہتا ہو، اس کے اوپر جو حقوق و فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں وہ ادا نہ کرتا ہو، ایسے شخص کو ضرور بالضرور ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو ہڈیاں توڑ دے گی، جو ہڈیوں کے اندر توڑ پھوڑ کر دے گی. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیسی ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی، انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی. یہ ہے ترجمہ اس سورت کا. اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور دشمنی میں حد سے تجاوز کرنے لگے. اور اسی کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، الیاذ باللہ العلی العظیم. اور کبھی اگر سامنے آ جاتے تو سامنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے. تانے بھی کیسے دیتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ تھے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. الیاذ باللہ العلی العظیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو محمد تھا اور ماں باپ کا رکھا ہوا نام تھا. محمد کے معنی ہے وہ تعریف کیا ہوا شخص، یعنی ایسا شخص جس کی سب تعریف کرے، یہ معنی ہے محمد. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آپ کے والدین کی طرف سے رکھا گیا تھا. اور والدین کی طرف سے کیا، اللہ جل جلالہ کی طرف سے رکھا گیا. ایسا نام کہ نام ہی میں تعریف داخل ہے کہ وہ ذات جس کی سب تعریف کریں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اسم گرامی تو محمد تھا، لیکن کفار قریش اپنی جلن کے مارے، حسد کے مارے آپ کا نام لیتے وقت محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے. اور مزمم کے معنی ہے بلکہ محمد کے بالکل الٹ، یعنی وہ ذات جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے اس کو مذمم کہتے ہیں. تو لوگ
کفار قریش اس زمانے میں ان کا وہاں پر طوطی بولتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تھوڑے سے تھے، وہ لوگ اپنی مجلسوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ العلی العظیم، اور اللہ بچائے برے برے بد دعائیں دیتے تھے، برے برے کلمات استعمال کرتے تھے۔ تو کہتے تھے بعض اوقات اللہ بچائے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، لعنت کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی بد دعاؤں اور لعنت سے کس طرح بچایا ہے کہ یہ تو جب لعنت کرتے ہیں تو کہتے ہیں مزمم پر لعنت ہو، اور میں محمد ہوں، تو وہ جو لعنت کرتے ہیں وہ مزمم کی کرتے ہیں، میں تو مزمم نہیں ہوں، مجھے تو ماں باپ کی طرف سے بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی میرا نام تو محمد ہے، تو وہ اگر لعنت کرتے ہیں تو مزمم کی کرتے ہیں، محمد کی نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد کے اوپر نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح ان کی لعنت سے بھی بچایا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ہر راستے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ پیچھے بھی برائی کرتے اور سامنے آ کر بھی تانے دیا کرتے تھے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسے بدباطن، ایسے پست ذہنیت رکھنے والے، جن کو جب دلیل سے اپنا مدعا ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے، آپ کی رسالت کے، آپ کی سچائی کے، آپ کی امانت و دیانت کے، ساری دنیا گواہ ہے۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو دلیل سے رد کرنے کا تو کوئی راستہ تھا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ پتھر کے بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو کیسے تم نے اپنا خالق مان لیا، ان کو کیسے اپنا معبود مان لیا؟ تو ایسی بات تھی جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے، غلط سلط عقیدے کر رکھے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ بت جو ہے جو ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمیں فلاں نفع پہنچاتا ہے، یہ ساری کے ساری باتیں وہ انہوں نے جمع کی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی کس نے تمہیں آ کر بتا دیا کہ یہ بت تمہیں رزق دے رہا ہے؟ یہ بت تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھا ہے یہاں پر، یہ تمہیں رزق کیسے دے گا اور یہ تمہیں اولاد کیسے دے گا؟ جس نے زمین پیدا کی، جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے بادل اٹھائے، جس نے دریا پیدا کیے، وہ ہے خالق اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اس بات کا کوئی جواب ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، دلیل کا تو کوئی جواب تھا نہیں۔ تو جب آدمی دلیل کے میدان میں شکست کھا جاتا ہے لیکن ہر دھرم ہوتا ہے، ہر دھرمی پر اتر آتا ہے، تو اس کے پاس ہمارے اردو میں مثل مشہور ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ جب اس کو کوئی بات کہنے کے لیے نہیں ملتی تو وہ گالی گفتار پر اتر آتا ہے، وہ سب و شتم کرنے لگتا ہے، وہ تانے دینے لگتا ہے، اور تانے کا طنز اور تعریض کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہی کفار اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جب دلیل کا کوئی جواب آیا نہیں تو بس برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو قوت شوکت عطا فرمائی، مسلمانوں کو قوت شوکت عطا فرمائی، تو جو لوگ اسلام کے آگے مغلوب ہو گئے تھے، دلیل سے بھی مغلوب اور قوت سے بھی مغلوب، تو آخر میں آ کر وہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں پر، اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے تھے کہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ آج کے یہ نام تہذیب اور ثقافت کے نام لیوا، جنہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اپنی تہذیب کا، اپنے تمدن کا،
اور جنہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، ان میں اور ان کافروں میں، ان بدباطن کافروں میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں۔ آج ان کے پاس بھی دلیل نہیں، دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں۔ اسلام کی حقانیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے، تو ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے چاند پر تھوکنے کی کوشش کریں۔ وہی آج وتیرہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ در حقیقت ان کی پستی کی، ان کی شکست کی، ان کی مغلوبیت کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلیل کے میدان میں پیش کرنے کو کچھ نہیں، اور اس واسطے اپنا غم، اپنا غصہ، اپنے حسد اور اپنی جلن کا مظاہرہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کر رہے ہیں کہ کبھی معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون بنانے شروع کر دیے، اور اب لے کر سارے اسلام دشمنوں کو عالمی سطح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ در حقیقت دلیل کے میدان میں شکست خوردگی کی علامت ہیں۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا، وہ کبھی کسی کے اوپر تانے نہیں دیتا، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، وہ دلیل کے ساتھ اپنی بات کو سمجھاتا ہے، کسی بات کی تردید کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ ان اوچے ہتھ کنڈوں پر اترتا ہے کہ وہ کبھی اس کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی اس کی تصویر شائع کر دی، کبھی اسے کارٹون نکال دیے۔ یہ تو خود ان کی طرف سے اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ اپنے غصے کی آگ کو ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں تو یہ شکست خوردگی کا اعتراف ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج بھی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ ان اوچے ہتھ کنڈوں کے جواب میں کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو پورے غیرت ایمانی کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ اپنے نبی پاک سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، الحمدللہ آپ مجھے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری لگتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھ لو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جب آپ نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، ایک دم سے انقلاب آ گیا فاروق اعظم۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ الآن، اب مجھے یقین ہے کہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا وہ
کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملت اپنے مقتدی، اپنے پیغمبر، اپنے رہنما کی محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دست مبارک، ان کے سر کے اوپر اپنے دست مبارک رکھ دیا تھا، اور اسی سر پر ہاتھ رکھنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ ساری زندگی جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مس ہوا تھا، ساری زندگی وہ بال نہیں کٹوائے کہ یہ وہ بال ہیں جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوا تھا، ساری زندگی بال نہیں کٹوائے۔ ایسے صحابہ کرام کا عشق و محبت کا یہ حال تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ایک چھوٹی سی آزمائش ہے کہ واقعی یہ تم ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی بھی مناتے ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، لیکن آج تمہارا یہ چھوٹا سا امتحان ہے کہ جو لوگ دریدہ دہنی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو گے؟ کیا پھر بھی تم ان کو معاشی فوائد پہنچانے کی کوشش کرو گے؟ آج معلوم ہوا کہ فیس بک جس کے اوپر یہ ناپاک مقابلہ کرایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنا تھوڑا سا احساس ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا، لیکن آج عام پتہ نہیں یہ بندش کب تک باقی رہتی ہے، کب تک رہتی ہے، کب تک نہیں رہتی۔ لیکن اگر کسی شخص کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی تعلق اور محبت ہے، تو اگر فرض کرو کھل بھی جائے تو اس کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوارا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ اس ناپاک سائٹ کو استعمال کرے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ کیا آج یہ سائٹ تو ایسی ہے، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن سنا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ذریعے دوستیاں گانٹھ رہے ہیں، اور جو دین و مذہب کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے، وہ تو ویسے ہی بند کرنے کے لائق ہے۔ اور اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آدمی اس کو چھوڑ دے تو یقین رکھو یہ سب لوگ یہ پیسے کے پوت ہیں، یہ ان کی جان پیسہ ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں یہاں فرمایا نا کہ یہ تانے دینے والے، یہ غیبت کرنے والے، یہ وہ ہے جو مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتے ہیں، تو ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا معبود اور ان کا سب سے بڑا خدا پیسہ ہے، اور اگر ان کو ایک مرتبہ پیسے کی مار پڑ جائے ان کے دماغ درست ہو جائے۔ تو اگر معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس سائٹ پر جانے سے، ایک مرتبہ کوئی آدمی صرف وہ سائٹ کھولے تو ان کو $2.5 کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بھائیوں، جو لوگ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے سائٹ پر جا کر ہر مرتبہ ان کو $2.5 کا انعام دو گے؟ کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچاؤ گے؟ اگر آج مسلمان اس بات کا تہیہ کر لے، 1 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، اگر وہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ ان سائٹوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو چند دنوں کے اندر ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دیکھیے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری تعریف اور ہماری تقدیس سے بے نیاز ہے، وہ ذات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھ لو ایسا بلند مقام کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے اور بلند بانگ سے دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تو اتنا بلند فرمایا ہے. یہ 1000 بد زبانیاں کیا کریں لیکن کائنات کی ساری قوتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے گیت گاتی ہیں, آپ کے اوپر درود بھیجتی ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ درود بھیجتا, اللہ رحمت بھیجتا ہے, فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس کو ہمارے تمہارے نہ درود کی حاجت ہے, نہ ہمارے تمہارے تعریف اور تقدیس کی حاجت ہے, نہ ان بدباطنوں کی طرف سے کسی تعریف کی حاجت ہے. وہ ذات تو اس سے بالا و بلند ہے, برتر و بالا ہے, ان تمام تعریفات سے بلند ہے. اس کو تو پیدائش کے وقت سے اللہ نے محمد قرار دیا, جس کی تعریف کی گئی ہے, جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہے, جس کی تعریف فرشتوں میں ہے, جس کی تعریف کائنات میں ہے. وہ اس کو ہمارے آپ کے تعریف کی حاجت نہیں. لیکن یہ ایک مسلمان کی خوشبختی ہوگی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعریف کو اور آپ کی عظمت و تقدیس کو, آپ کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسا اقدام کرے جس سے ان بدباطنوں کو کوئی نقصان پہنچے. تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ان کو ایک مرتبہ پیسے کی چوٹ لگے, ایک مرتبہ ان کو پتہ چلے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی غیرت ابھی سوئی نہیں ہے. اس بات کا خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ گزارش کروں گا کہ بھائی یہ جو آج کل انٹرنیٹ کے استعمال کا ایک سیلاب ہے جو ہر طرف چلا ہوا ہے اور لوگوں کو کی دلچسپی کا ایک مشغلہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے, لیکن کیا تم اس ذرا سی قربانی کو گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنی دلچسپی کا ایک مشغلہ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر چھوڑ دو. تم سے جان لینے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا, تم سے مال نہیں طلب کیا جا رہا, تم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ایک دلچسپی کا مشغلہ وہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کر دو. اگر اتنا بھی کر لو گے تو کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم سرخرو ہو کر یہ کہہ سکو گے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کا اس طرح بائیکاٹ کیا تھا. اگر یہ تحریک چلائی جائے تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ سورہ ہمزہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو کہا کہ ویل لہم, ان کے لیے بربادی ہے. آج یہ چاہے خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنا منصوبہ پورا کر لیا, یہ خوش ہو جائے, اس کے اوپر ناز کریں, لیکن انجام کار ان کا بربادی ہے. وہ کیا ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ان کو پھینک دیا جائے گا اس چیز میں جو ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جس میں یہ جائیں گے, وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے, یہ میری طرف سے نہیں ہے, کسی بندے کی طرف سے, کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو ہو کے رہے گا. جن بدبختوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو اپنے اس انجام کا سامنا بالآخر کرنا ہی پڑے گا. وہ دنیا کے اندر چاہے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے یا اس کے اوپر خوشیاں منائیں, لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا یہ ہو کے رہے گا. لیکن دنیا کے اندر بھی ہمارا کچھ فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہمیں اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.